السلام علیکم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں. آج ہمارا موضوع ہے لالچ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، کسی چیز میں حد درجہ دلچسپی کی وجہ سے نفس کا اس کی جانب راغب ہونا طمع یعنی لالچ کہلاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں. سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے. استغفر اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، مال و دولت کی ایسی لالچ جس کا کوئی دینی فائدہ نہ ہو یا ایسی اچھی نیت نہ ہو جو لالچ ختم کر دے، نہایت ہی کبھی گناہوں کی طرف رغبت دلانے والی اور ہلاکت میں ڈالنے والی بیماری ہے. مال و دولت کے لالچ میں پھنسنے والا شخص ناکام و نامراد، اور جو ان کے مکر و جال سے بچ گیا وہی کامیاب و کامران ہے. میری پیاری پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اس بارے میں ہم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت سنیں گی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بلعم بن باورہ تھا جو بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار تھا اور اللہ پاک کا بہت بڑا ولی تھا، اور اس کی دعا قبول ہوتی تھی، اور وہ اللہ پاک کی عطا سے اسم اعظم کا بھی علم رکھتا تھا، یعنی اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، لیکن بلعم بن باورہ پر لالچ طاری ہونے کی وجہ سے اس کا عبرت ناک انجام ہوا. چنانچہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بدعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں. آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی. یہ سن کر بلعم بن باورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے. ان کے خلاف بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گر گرا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا. استغفار. مگر استخارے کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی. اس کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ کسی طرح بھی یہ راضی نہیں ہو رہا تو انہوں نے مال و دولت کا لالچ دینے کا سوچا. چنانچہ انہوں نے بہت سے قیمتی ہدایہ اور تحائف و دیگر مال و دولت اس کی خدمت میں پیش کر کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے پر بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باورہ اپنے حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بددعا کرنے کے لیے چل پڑا. راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن باورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں.
اے بلعم تیرا برا ہو گیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا۔ گدھی کی یہ بات سن کر بھی بلعم بن بھاؤرا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہان اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن بھاؤرا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئیں، میرا ایمان جاگتا رہا اور میں قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے لالچ کا کتنا برا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ مال و دولت اور بری لالچ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایمان پر خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔